السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی۔ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے صدر کے بیان پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بائیڈن کا بیان گمراہ کن، پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے، شہباز شریف۔ انڈیا میں مسجد پر حملہ، انہوں نے نمازیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پاکستان IMF کی تجویز کردہ اصلاحات پر قائم رہے گا، اسحاق ڈار۔ معیشت کی بحالی، پاکستان توانائی اور مالیاتی اصلاحات پر توجہ دے، ورلڈ بینک۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کے صدر کے بیان پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر کے بیان پر اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کو بھی ہمارے حکمرانوں کی اوقات کا پتہ ہے، ان کو جب مرضی خریدا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ سنیچر کی شام کو وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر سے منسوب بیان حقائق کے برعکس اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دہائیاں ثبوت ہیں کہ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ جوہری پروگرام مؤثر تکنیکی اور فل پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ڈیموکریٹک کانگریشنل کمیشن کمپین کمیٹی کی ایک فنڈ ریزنگ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے جس کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت سے متعلق پاکستان نے ہمیشہ نہایت ذمہ دارانہ کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان نے عدم پھیلاؤ، سلامتی و تحفظ پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سمیت عالمی معیارات کے اپنے پختہ عہد کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن کو اصل خطرہ عالمی مروجہ اقتدار کو پامال کرنے والی بعض ریاستوں، انتہا پسند، قومیت پسندی، غیر قانونی قبضوں کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہے۔ دنیا کے امن کو اصل خطرہ سر فہرست جوہری ممالک کے درمیان اسلحے کی دوڑ سے ہے۔ دنیا کے امن کو اصل خطرہ ان ممالک سے ہے جہاں جوہری سلامتی سے متعلق بار بار حادثات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ دونوں کے درمیان دوستی اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے۔ دنیا جب بڑے بڑے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، ایسے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی حقیقی صلاحیت کو پہچاننے کے لیے خالص اور پائیدار کوششیں نہایت ناگزیر ہیں۔ اس مقصد کے لیے غیر ضروری بیانات سے پرہیز کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کی پرخلوص خواہش رکھتے ہیں۔ سوالات ہمارے ہمسائے انڈیا سے ہونے چاہیے۔ قبل ازیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی صدر کے بیان پر پاکستان میں امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈیمارش دیں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر کے بیان پر وزیر اعظم سے بات کی ہے۔ ہم نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ڈیمارش کے لیے وزارت خارجہ طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک پاکستان کے جوہری اثاثوں کی بات ہے تو ہم اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت اور سلامتی کے حوالے سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق حفاظت اور تمام بین الاقوامی معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جوہری اثاثوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات ہمارے ہمسائے انڈیا سے ہونے چاہیے، جس نے حال ہی میں حادثاتی طور پر پاکستانی حدود میں میزائل فائر کر دیا تھا۔
یہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر محفوظ ہے بلکہ جوہری صلاحیت کے حامل ملک کی سلامتی کے حوالے سے سنگین اور حقیقی خدشات کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صدر بائیڈن کے بیان پر حیرانگی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جو روابط کے فقدان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ سے قبل وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ ایٹمی پروگرام کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر مضبوط ہے اور بین الاقوامی ادارے اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ شمالی انڈیا کے شہر گروگرام کے قریب ایک گاؤں میں تقریباً 200 افراد کے جتھے نے ایک مسجد پر حملہ کیا ہے اور نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ انڈین چینل NDTV کے مطابق مسجد پر حملے کا واقعہ بدھ کی صبح پیش آیا جب راجن چوہان، انیل بھاڑوڑیا اور سنجے وہاس نامی اشخاص کی قیادت میں تقریباً 200 افراد کا جتھا ایک مسجد میں گھس گیا اور وہاں نماز پڑھنے والوں کو گاؤں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس کے مطابق گاؤں بورا کلاں میں ہونے والے واقعے کا مقدمہ جمعرات کو درج کر لیا گیا تھا لیکن گزشتہ رات تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ مسجد پر ہونے والے حملے کا مقدمہ صوبیداران نذر محمد نامی شخص کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گروگرام کے اس گاؤں میں صرف 4 مسلمان خاندان آباد ہیں۔ نذر محمد کی جانب سے درج کی گئی شکایات میں پولیس کو بتایا گیا ہے کہ جب ہم مسجد کے حال میں عبادت کر رہے تھے تو لوگوں کا جتھا آیا، نمازیوں پر تشدد کیا اور حال کو بھی تالا لگا دیا۔ شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے نمازیوں کو قتل کی دھمکی دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مسجد سے انہیں ایک موبائل فون ملا ہے جو کسی حملے آور کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے۔ علاقے میں تعینات گجیندر سنگھ نامی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ شکایت کے مطابق FIR درج کر لی گئی ہے اور حقائق کی تصدیق جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی چھان بین کی جائے گی اور قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی قرض دہندگان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگرچہ ان کے ملک کو سیلاب سے بحالی کے لیے فوری طور پر $16 ارب کی ضرورت ہے لیکن پاکستان اقتصادی اصلاحات پر قائم رہے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ فرانس کے صدر کی جانب سے سیلاب کے لیے عطیات دینے والوں کی کانفرنس آئندہ ماہ منعقد ہوگی جس سے انہیں امید ہے کہ پاکستان کی فوری اور طویل مدتی ضروریات میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اگست کے آخر میں پاکستان کو $1 کروڑ جاری کیے تھے۔ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں ایک انٹرویو میں AFP کو بتایا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پروگرام کو کامیابی سے مکمل کریں۔ ایسا کرنے سے بین الاقوامی برادری اور مارکیٹوں کو ایک مثبت اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے بعد اربوں ڈالر کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے کی گئی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو سیلاب سے $32 ارب 40 کروڑ کا نقصان ہوا ہے اور اسے تعمیر نو اور بحالی کے لیے $16 ارب 20 کروڑ کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس چیلنج کے ساتھ ظاہر ہے ہمیں فنڈز مختص کرنے کے لیے ڈرائنگ بورڈ کے پاس جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ معمولی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن IMF کے اگلے جائزے کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ وہ نومبر میں ایمانوئل میکرون کی جانب سے ڈونر کانفرنس کی توقع رکھتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ 3 سے 4 سالوں سے زیادہ کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں چیزیں پہلے سے ہی ٹھیک ہو رہی ہیں۔ IMF کے مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کے شعبے کے ڈائریکٹر جہاز عزور نے بتایا کہ ایک مشن اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ اگلا جائزہ شروع کیا جا سکے۔
عزور نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک پر بھی زور دے رہے ہیں کہ وہ ایک غیر ہدف شدہ سبسڈی سے آگے بڑھیں جو کہ وسائل کا ضیاع ہے، اور وہ وسائل ان لوگوں کے لیے وقف کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر ڈیوڈ مالپاس نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ معیشت مستحکم کرنے اور پائیدار ترقی کی بنیاد رکھنے کے لیے توانائی اور مالیاتی اصلاحات پر عمل درآمد کرے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیوڈ مالپاس نے واشنگٹن میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر برائے اقتصادی امور ایاز صادق سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ان اصلاحات کے نفاذ پر توجہ مرکوز کرے۔ تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ڈیوڈ مالپاس نے تسلیم کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے، جس سے انفراسٹرکچر اور زرعی پیداوار کو تباہ کن نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں تعاون میں عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈیوڈ مالپاس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ورلڈ بینک سیلاب سے پیدا ہونے والے سماجی اور اقتصادی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ ڈیوڈ مالپاس نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ بات چیت کے دوران مجھے پاکستان کی سیلاب سے بحالی کی کوششوں کے لیے ورلڈ بینک گروپ کی حمایت کی توثیق کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک مالیاتی اور توانائی کی اصلاحیت کی اہمیت کے بارے میں ان کی خیالات جان کر خوشی ہوئی۔ واضح رہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار منگل کو عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ نئی پروگرام آج مبارک کے ساتھ آفس آیا آج، تو سارا دن کالیں تو آتی رہتی ہیں، مختلف لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو نمبر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ کال آئی تو میں نے کہا میں سن لیتا ہوں۔ تو دوسری طرف سے ایک خاتون تھی یا لڑکی تھی اور انگلینڈ سے کال تھی، تو مجھے اس نے کہا کہ میں بڑے دنوں سے آپ کا موبائل نمبر پہ ٹرائی کر رہی تھی کہ آپ کی آج کال ملی گئی میرے ساتھ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو باجوہ صاحب ہیں، جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ احمدی ہیں اور اس وجہ سے ملک کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو احمدی ہیں وہ جہاں پہ یہ صاحب پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام وہاں پہ پاکستان میں ہیں اور ان میں ہر طبقے کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور یہ تو پچھلے 6 سال سے پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ظاہر ہے بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس پاور ہے۔ اس سے پہلے ضیاء الحق بھی تھا، اس کے پاس پاور تھی، وہ تو احمدی نہیں تھا۔ کہنے لگی نہیں وہ تو احمدی نہیں تھا۔ میں نے کہا مشرف، کہنے لگی وہ بھی احمدی نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ یا جنرل رانی، کہتی وہ بھی احمدی نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ یوب، کہتی وہ بھی احمدی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ ملک کا جو آج 75 سال سے بلا گرک ہوا ہے، یہ اکیلے باجوہ صاحب پہ آپ ڈال رہے ہیں جو 6 سال سے ہے۔ ٹھیک ہے، جو حالات آج پاکستان میں ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ تو 22 کروڑ عوام جو ہے وہ بھی احمدی نہیں ہے زیادہ، آپ نے دیکھا۔ کہتی آپ وہ بھی نہیں۔ میں کہا دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کہتی آپ ملا رہا ہے۔ میں نے کہا رشوت والا رشوت لے رہا ہے، پولیس والا۔ کون سا کام ہے؟ بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان میں تو کبھی احمدیوں کے نام نہیں آئے۔ اچھا، اس سے عورت سے بہرحال
کوئی جواب نہیں مان رہا تھا تو وہ ایک ہی بات بار بار کہہ رہی تھی، نہیں یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ ہوا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ احمدی ہے۔ وہ قادیانی کہہ رہی تھی، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ میں نے ہر چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں، قادیانی کوئی لفظ نہیں ہے، ایک شہر کا نام ہے جو انڈیا میں ہے۔ اور اسی طرح یہ جس طرح کسی کو کہنا شروع کر دے یہ لاہوری ہے، یہ گجراتی ہے، یہ فیصلہ آبادی ہے، یہ چنیوٹی ہے، تو کوئی فرقہ نہیں ہے قادیانی۔ خیر، لوگ بے شمار ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، پھر اس میں کئی جو ہیں وہ مذہبی جنون جن کو ہے وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ کل آپ کے علم میں ہے کہ یہ عوامی چینل ہے تحریک لبیک والے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایک پروگرام چلا کہ ان کا کیا نظریہ ہے۔ ہم ہر ایک کا سامنے آپ کے لے کے آتے ہیں کہ جناب ہر بندہ یہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہر بندہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو بن کیوں نہیں رہی؟ تو یہ الزام ہم لوگ فوری طور پہ دے دیتے ہیں۔ پھر اس لڑکی سے میں نے کہا، جو بھی عورت تھی، کہ یہاں پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، جرمنی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں۔ جب میں نے اس پر ریسرچ کی تو جرمنی کے اسکولوں میں بھی اسلامی تعلیم جو ہے احمدی دے رہے ہیں، ٹیچر جو ہے۔ تو وہ لڑکی کہہ رہے کہ نہیں، لیکن یہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ پھر وہاں چلے جائے، اور یہ خود انگلینڈ میں رہتی ہے۔ میں اس سے زیادہ بحث تو نہ کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ جتنی بھی بحث کرتے جائے اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ کہتی میں نے صرف یہی میسج دینا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کے اس میسج سے اتفاق نہیں کرتا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو اس پہ اینڈ پہ بات کی کہ یہ لوگ وہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ وہ پاکستان کے نیشنل ہیں، جس طرح دوسرے لوگوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی 47 میں قائد اعظم کے ساتھ۔ آپ کے علم میں ہے جو پہلے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان، وہ بھی احمدی تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام احمدی تھے، ان کی پاکستان کے لوگوں نے قدر نہیں کی۔ آپ کے جو لوگ پاکستان میں ہیں جن میں شعور ہے وہ بات کر دیتے ہیں کئی دفعہ آ کے، مگر ہماری بدقسمتی سمجھنے سے کہ ہم کہتے ہیں عدالت جو ہے وہ دیانتدار نہیں ہے، عدل پہ نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی عدل نہیں ہوتا، نا انصافی سے کام لیتے ہیں۔ پھر پاکستان میں جو 65 کی جنگ تھی، اور اس میں جو جنرل تھے وہ بھی احمدی تھے، اختر حسین تھے، عبدالعی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ میں نے اس لیے یہ باتیں آپ کو کہی ہے کہ اس وقت تک تو پاکستان کی حالت ٹھیک تھی، مقصد یہ بتانے کا آپ کو۔ پھر ایم احمد، جن کے سائن پاکستان کے جو نوٹ تھے ان پہ دیکھے جا سکتے، جو پرانے نوٹ تھے جب، تو اس پہ بھی ان کے سائن نظر آتے۔ اس وقت پاکستان کے نوٹوں کی ویلیو تھی۔ پاکستان اس وقت جرمنی جیسے ممالک کو قرضہ دے رہا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی حالت خراب ہوتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو یہ بھی کہا کہ آپ کے ہمسائے نے کبھی آپ کو انگلینڈ میں پوچھا ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں نے کہا یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ یو کے میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے۔ کہنے لگی یہاں لا ہے، قانون ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے بھی تو ہے نا، آئین ہے، قانون ہے، جس کی کسی کو آج تک سمجھ نہیں آتی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ خیر، مختلف باتیں ہوتی رہی۔ اینڈ یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مذہبی نفرت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں رہتے ہوئے، جو لوگ یورپ میں دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں بھی رہتے ہیں وہ بھی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکے۔ وہ اپنی اخلاقی حالت کو اس لیے تبدیل نہیں کر سکے کہ انہوں نے سیکھا ایسے۔ یہ تو اخلاقی طور پہ بڑی اچھی خاتون تھی، جس طرح آج دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ کہیں بھی یہ نواز شریف کے گھر کے باہر ہی میلہ دیکھ لے، گالی، فوری طور پہ گندی گالی، ماں بہن کی گالی، آگے سے وہ بھی گالی، وہ آپ کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کی کو دے رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر بندے کی، میں نے کئی دفعہ بتایا، یہی سوچ ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہے۔
مجھے اس چیز کی اجازت ہے، اس کو اجازت دیں۔ مذہبی طور پہ ہم نے جو نئی نسل ہے ان کے اندر صرف جو ہوتا ہے کہ نفرت پیدا کی۔ کاش ہم مذہب جو اسلام ہے اسے کو سمجھنے والے ہوتے اور سمجھتے کہ اسلام مذہب کیا ہے، اور پھر آج شاید ہماری حالت کچھ اور ہوتی۔ مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، میں کسی وقت سناتا ہوں۔ اس لڑکی نے بھی یہی سوال کیا کہ 1000 سال ہو گئے باتیں ہم کرتے ہیں کہ اسلام کی، آج تک ہم نے کیا ترقی کی؟ نہ تعلیم میں ترقی کی، نہ ہم نے ویسے ہی اگر پاکستان نے جی ایٹمی قوت بنا تو ہالینڈ سے چوری کیا گیا، میرا مطلب خود تو کچھ بھی نہ کیا، چوری کر کر کے ہم نے یہ چیزیں بنائی۔ غور کریں میری بات پہ ذرا، ہم نے صرف یہی کہا تو کافر، میں کافر، میں کافر، تو کافر، یہ سبق دیا۔ اسلامی ممالک دیکھیں آج بھی ان ممالک کے محتاج ہے، آج بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتے، نہ یورپ کے بغیر چل سکتے، نہ امریکہ کے بغیر چل سکتے۔ کوئی بھی اسلامی ملک مجھے دکھا دیں، کئی اسلامی ملک ہیں جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا، صرف نعرے لگائے ہم نے، صدام نے وہ 2-4 فائر کیے، کلاشن کو نکالی، دوسروں نے یہ کیا، تیسروں نے یہ کیا، چیز ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح مذہب میں بھی ہے کہ صرف ہم اپنا بڑھ چڑھ کے باتوں میں حصہ لیتے مگر پلے کچھ بھی نہیں، طاقت نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر مذہب کی طاقت ہو، اس کو مذہب کا پتہ ہو، وہ اس کے ذریعے دوسرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا فلاں مذہب ہے، فلاں مذہب ہے، میں ان چیزوں سے بڑا اتفاق نہیں کرتا، اور پاکستان میں رہنے والے بھی جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور اسی نفرت نے پاکستان کی ترقی کو روکا ہوا ہے، پاکستان کے حالات کو خراب کیا ہوا ہے۔ مذہبی جنون میں ہم اتنے آگے نکل جاتے ہیں، نہ ہم انسانیت کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم اخلاقیات کا احترام کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، اور نہ ہم سچ بولتے ہیں، اور نہ ہم سچ بتاتے ہیں۔ ہمیں سچ کا خود بھی علم نہیں، ہم نے بھی جھوٹ سیکھا، وہی چیزیں آگے بتاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو غیر اخلاقی آڈیو نکل رہی ہیں، ویڈیو نکل رہی ہے، وہ تو کون بنا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے آڈیو نکل رہی ہے، وہ کون نکال رہا ہے؟ تو میں ان تمام جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ خدارا مذہب کو اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ ہر بندے کو اس کے مذہب کے مطابق آپ عبادت کرنے کا حق دیں۔ پاکستان میں وہی پاکستان لے کے آئے جس میں تمام شہری برابر ہیں، جس میں تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کسی ہاسپٹل سے لاشیں مل رہی ہیں چھت سے، ہمارے وہاں کہتے جی بے حرمتی ہوئی ہے، ہمارے زندہ کا احترام نہیں کرتے، وہ تو مرے ہوئے ہیں۔ یہاں زندہ کا احترام ہے۔ آج ہی فیس بک پہ 4 بندوں نے ایک بندے کو پکڑا ہوا تھا اور ننگا کر کے اس کی پیٹھ کے اوپر وہ سوٹے ڈال رہا تھا، یہ فیس بک پہ چل رہی ہے۔ تو ہمارے تو وہاں زندہ کی یہ حالت ہے، صرف شرم نہیں ہے، اور شرم سیکھنی بڑی مشکل چیز ہے۔ سبسکرائب کریں، ٹک ٹاک پہ بھی دیکھیں ہمیں، اور فیس بک پہ بھی فالو کریں، یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر کے بیان کے بعد پاکستان میں کھلبلی، وہاں پہ لوگوں نے آ کے بیانات دینے شروع کر دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی عوام پہلے ہی امریکہ کے خلاف ہے۔ عمران خان نے جب سے بتایا کہ امریکہ نے یہ گورنمنٹ ختم کی ہے، اس وقت سے نفرت میں اضافہ ہوا، اور صدر صاحب نے جو امریکہ کے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس پہ میں نے کہا چلو میں بھی کچھ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے وہاں ترتیب کے ساتھ ہے کیا چیز، پہلے تو یہ بتائیے۔ جس طرح اپوزیشن والوں نے آ کے بیانات دیے ہیں، سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے جو ترجمان ہیں، جو سیاست میں حصہ نہیں لیتے، انہیں فوری طور پر یہ بیان جاری کرنا چاہیے۔ شاید میرا پروگرام جب تک اپلوڈ ہو کوئی بیان آ بھی جائے۔ اس کے بعد جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، جس طرح ہم وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، جس طرح لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا آئین کیا ہے، ہمارے قوانین کیا ہے، ہماری عدالتوں کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اگر امریکہ کے صدر نے کہہ دیا کہ آپ کے وہاں پہ ایٹمی جو پلانٹ ہے وہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، تو جب آپ کی زندگی ترتیب کے ساتھ نہیں چل رہی تو پھر آپ کیسے دوسری چیزوں کو ترتیب کے ساتھ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کرے محفوظ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں دوسرے لوگوں کی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ سب سے بڑا چور جو وزیر اعظم بنا ہو، زرداری، وہ پارٹی چلا رہا ہو، پاکستان چلا رہا ہو، نواز شریف یہاں بیٹھ کے ملک چلا رہا ہو، جہاں پہ عدالتوں فیصلے بعد میں آئے اور دوسرے فیصلے پہلے آ جائے، قومی اسمبلی کے فیصلے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، صوبائی اسمبلی کے فیصلے کا نہیں چلتا، کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے لے، کوئی ایک چیز بھی مجھے بتا دے جو ترتیب کے ساتھ وہاں چل رہی۔ ہاں، یہ چوری، بڑے بڑے ڈاکے، یہ کیس ختم کروانے، یہ انہوں نے بڑا ترتیب کے ساتھ چلائے۔ جو NRO2 لیا ہے وہ بڑی گیم کے ساتھ لیا ہے۔ وہاں سے اب امریکہ نے اگر ان کو کہہ دیا تو اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ یا تو بتائیے کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو آپ سسٹم کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے لیڈروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بیان کہاں پہ دینا ہے، کون سا کہاں پہ دینا ہے۔ کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے غریب کو مار دیتا ہے، کوئی غریب کو تشدد کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے حکمران جو رہے ہیں پہلے بھی آج بھی ہیں، وہ بٹیوں میں زندہ لوگوں کو جلا دیتے تھے۔ مذہبی طور پہ بٹوں میں جو مالکان تھے انہوں نے مزدوروں کو جلا دی۔ کچھ چیز بتائیں تو صحیح، ترتیب کے ساتھ کیا ہے؟ نہ آپ کا کوئی قانون، انگریزوں کا قانون آپ لے کے بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں انگریزوں نے اپنے قوانین چینج کر لیے، آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ انگریزوں نے انصاف دینا عوام کو شروع کر دیا، آپ نے ناانصافی دینی شروع کر دی۔ آج وہ ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس تھے ان کو مار دیا گیا۔ آپ کے جب کام عدالتوں کے ایسے ہو گئے تو پھر جی ایسے واقعات میرا خیال معمولی چیز ہے۔ جب آپ عوام کو انصاف نہیں دیں گے، عوام کو غصہ آئے گا، عوام کو یہ ایک میسج ہے بہت بڑا جو آج آپ کو میں دے رہا ہوں کہ یہ چیف جسٹس جو سابق تھے ان کو مارا گیا، تو یہ دوسروں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ساری زندگی آپ نے بھی عدالتوں میں بیٹھ کے یہ 100-150 گاڑیاں لے کے نہیں گھومنا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو اس وقت زندگی چل رہی ہے، کسی کو علم نہیں ہے کیا کرنا ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ جب آپ خود دیکھیں کہ کسی سفر پہ نکلے، آپ کو پتہ ہی نہ منزل کہاں پہ، ہم نے پہنچنا کہاں پہ، تو پھر وہاں پہ جناب اسی طرح کے بیانات آتے ہیں۔ یہ انتخابات آ رہے ہیں، سب کو پتہ دھاندلی ہونی ہے، یہاں ضمنی الیکشن جو ہونے، وقت پڑا ہوا وہاں۔ جب آپ وہاں اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنی قوم کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتے، جب آپ 25 مئی کو لوگوں کو مارتے ہیں، جب آپ ماڈل ٹاؤن میں عورتوں کے پیٹ میں گولیاں چلاتے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترتیب ہے یا بے ترتیبی سے ہم چل رہے ہیں۔ تو اس میں غصہ کرنے کی کون سی بات؟ میرے خیال میں تو ہمیں خود بھی اپنے، اگر اس نے توجہ دلائی ہے تو دیکھنا تو چاہیے کہ کیوں یہ بیان آیا ایسا، کہیں واقعی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، فوری طور پہ حملے شروع کر دیتے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یا فوج، وہ کہتے ہیں ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ امریکہ جا کے وہ بیان دے رہا کہ میں
شاید آگے میں نہیں چلوں گا اور پینشن پہ چلا جاؤں گا. اپنے ملک میں بھی نہیں دے سکا وہ بیان. ترتیب دیکھ لیں اپنی، خود آپ اندازہ لگائیں اس کا. تو یہ جناب میں آپ کو چند چیزیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ آپ فکر کریں کہ کوئی وجہ ہے تو اس طرح کا بیان آیا ہے. یہ نہیں کہ خالی بیان دیتے رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو سامنے مخالفین ہیں آپ کے جو پاکستان میں ہیں ان کے خلاف آپ بیانات دے رہے. آپ کے بندے بک جاتے. آپ کے ملک میں انہوں نے بندے خرید لی پیسہ دے کے. جو پیسہ جہاں پیسہ دینا پڑا دے کے پیسہ خرید لیے، جہاں انہوں نے ویڈیو بنانی تھی ویڈیو بنا کے رکھ لی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کہاں سے کہاں پہنچی ہو. ہر کمزوری جو اپنی آپ کو بتائے، کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوری نہ بتائیں. کسی کو بتا دینا مجھے تمہارے ساتھ بہت محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سیدھی سی میں نے مثال دی. وہ بھی کہتا ہے اچھا پھر ہونا اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں. تو جب آپ کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے کسی کو تو پھر وہاں پہ ترتیب شرتیب کوئی نہیں ہوتی. اور نہ 75 سال سے ہم کوئی ترتیب سے چل رہی ہے. ہم کہتے جا رہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ساتھ ہم ملک میں حکومت بھی کرتے جا رہے. آپ کیا سمجھتے کہ یہ ویڈیو صرف انہوں نے، اگر یہ مریم تک ہے تو کیا صرف چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس اور یہ دوسرے الیکشن کمیشن یہ ان کی بنائی ہوئی؟ انہوں نے اپنے بندوں کی بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ان میں سے جو بھی کنٹرول سے باہر ہو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. کئی دفعہ آپ نے سنا کہ عمران خان کے ساتھ جی 11 بندوں نے اعلان کر دیا، 15 نے کر دیا، 14 نے کر دیا، بعد میں وہ غائب ہو جاتے. کیوں غائب ہو جاتے؟ بعد میں انہیں بتایا جاتا ہے جناب جو یہ پکنک منائی تھی نا، چھوئیاں موئیاں کھیلا تھا، وہ ہمارے پاس ہے. اور پھر وہ بندے کے پتر بن جاتے ہیں. یہ لوگ لکھ رہے ہیں مجھے کمنٹس میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ نہیں تو آپ دھڑلے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے قابو میں آیا ہوا ہوں تو پھر وہ جس طرح مرضی آپ کے ساتھ سلوک کرے. مارتے بھی نہیں وہ آپ کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ گھسیڑتے ہیں. وہ کہتے نہیں ہوتے کہ مارنا کم اور گھسیڑنا زیادہ ہے. یہ مثالیں ہم نے سنی ہی ہیں. تو یہ سارا جو اس وقت مافیا ہے یہ ویڈیو پہ چل رہا ہے. اگر آپ کے اچھا چلے جی میری بات کو مٹی ڈالے چھوڑ دے، میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس سے آڈیو کیسے لیک ہوگی؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں تو سیکیورٹی ہوتی ہے، وہاں سے آڈیو آپ کی لیک ہو رہی. تو عام بندے کی ویڈیو بنانا وہاں پہ کون سا کام ہے؟ یہ سوال تو ہے نا ایک اٹھتا. تو یہ جتنے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اس میں یہ نہیں کہ مرد ہیں، خواتین بھی ایسی ہوں گی جن کو قابو کیا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہ جمشید دستی نے کہا تھا کہ یہاں شراب اور شباب کی محفلیں چلتی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں. وہ بوتلیں بھی دکھائی تھی اس نے، کئی کچھ دکھایا تھا. بعد میں اس کو جیل میں ڈال دیا، اس پہ چوہے چھوڑ دیے، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بیچارہ وہ بات کر ہی دے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے؟ ان کی زندگی اور کلب میں وہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف رقص کر رہے ہیں. رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے جی. وردی نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے، ویسے ہی کر رہے تھے. تو یہ جو رقص ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بنتی ہے ویڈیو اور پھر کہا جاتا ہے جناب وزیر اعظم کے طیارے پہ آئے گا اسحاق ڈار، اور پھر اسحاق ڈار آ جاتا ہے، نواز شریف آئے گا. تو یہ چند چیزیں میں نے کہا آپ کو بتا دی جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس ترتیب سے چل رہی ہیں، کون سی ترتیب ہے ہمارے پاس. سبسکرائب بھی کر لیں ترتیب کے ساتھ ہمارے چینل کو، جو کہ آج کا ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو مختلف پروگرام مل رہے ہیں. فیس بک پہ بھی فالو کریں اور یوٹیوب پہ بھی ہمیں دیکھیں. پاکستان، انڈیا یا دوسرے بھی جو اسلامی ممالک ہیں، آپ کسی ہوٹل میں اگر قیام کریں اپنی بیگم کے ساتھ تو بیڈ چیک کیجئے، اس کو اچھی طرح
चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद फिर उस होटल में क़याम कीजिए। कमरों में वीडियो कैमरे लगाए गए। कराची में भी ऐसे केस सामने आए और जगह से भी, और बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है और वो वीडियो फिर मार्केट में बेची जाती है। ये छोटा सा मैसेज है और इसको खुद भी सुन लें और दोस्तों को भी बताएं। एक जरा सी गलती आपके लिए ठीक ठाक परेशानी पैदा कर सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।